السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچی سے، ان بلتکاریوں کی بلتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں، دیش کے باہر کے حالات سے بھی واقف ہیں، لیکن میرا ایشو آج کا جی سی سی سے رہے گا، کویت، سعودیہ اور قطر سے۔ جو اقدامات قطر نے جس طریقے سے جو ٹائٹ کیے ہیں، اس سے ساری دنیا رش کرنے لگی ہے۔ ایک چھوٹی سی کنٹری جس کی آبادی 30 لاکھ کی ہے، جو فیفا ورلڈ کپ کرا رہے ہیں، جس کے پاس کہنے کو تو ایک گراؤنڈ بھی نہیں تھا، لیکن آج 17 گراؤنڈ بن چکے ہیں، 17 گراؤنڈ بن چکے ہیں۔ اور بہت بڑی بات ہے جس طریقے سے اس نے پابندی عائد کی، چاہے حقہ کے تعلق سے رہو، چاہے الکوئل کا کچھ بھی رہو، بیر رہو، وسکی رہو، ایسے ہر چیز کے اوپر پابندی عائد ہے۔ اور کپڑے فل پہننے کی وہ ہو گئی بھی ہے، فل پہننا پڑتا، اگرچہ کپڑوں کے اوپر اگرچہ وہ کرے اگرچہ تو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ بہرکیف یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب دوسری بات آپ لوگوں کو کویت کی بتا دوں میں، جس طریقے سے کویت نے جو کچھ لوگوں کو، اپنے ایک دل کو جو بھیجا انڈیا، چاہے جموں کشمیر ہو، آسام ہو، تریپورہ ہو، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، مدھیہ پردیش ہو، جو وہاں پہ جو ماشاءاللہ ہر کوئی جس کو ضرورت ہے، جو استفادہ کر رہے ہیں، جو فائدہ اٹھا رہے ہیں، ماشاءاللہ جو بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ ایک قابل فخر بات ہے، قابل دید بات ہے، قابل ذکر بات ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو میں یہ بات کہہ دوں، اب کویت کے بعد قطر بھی ایک چیز کا اعلان کر دیا ہے، جو بالکل جو غریب اور مستحق لوگ ہیں ان کو مدد کرنے کی اور مدد پہنچانے کی۔ جس طریقے سے کویت جو کر رہا ہے، تو ہم کو بھی یقین تھا کہ تھوڑے دن میں قطر یا سعودیہ ہو یا کوئی بھی ایسی کنٹری جی سی سی کی سامنے آئے گی، کوئی کرنے کے بعد یہ لوگ خاموش نہیں بیٹھتے، فوراً اپنا کام کر دیتے ہیں یہ لوگ۔ ویسے ہی قطر نے بھی اعلان کیا، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور تیسری خبر یہ ہے، جس طریقے سے جو آر ایس ایس کے لیے تھوڑی دنوں سے ڈھیل ڈوری دی گئی تھی، وہاں پہ وہ سارے گروپوں کا لوگوں کے جو پتہ کر کے ان کا صفایا کیا جا رہا ہے، ملک سے باہر جانے کی بات کر رہے ہیں۔ جس کے فیملیاں ہیں ان کو سیدھے سیدھے جانے دے رہے ہیں، اور جو کیسز سے ملوث ہے یا کسی کے اوپر ویسے کوئی حرکت کرے ہوئے ہے، ان کو سزا کاٹنی پڑے گی، 2 سال کی 24 مہینے کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ یہ بھی ایک قابل فخر بات ہے، قابل دید بات ہے، ہونا چاہیے بھائی، کیونکہ یہ لوگ جہاں پہ بھی رہے ہیں گندگی پھیلانے کے علاوہ اور کچھ یہ لوگ کام تو کچھ نہیں کرے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کس طریقے سے دھماکے کیے اور جو حالات بنائے، جو حالات پیدا کیے، یہ ساری دنیا ان چیزوں سے واقف ہو چکی ہے۔ اب یہ لوگوں کے پاس بتانے کے لیے، بولنے کے لیے تو کچھ نہیں رہا، صفائی نام کی چیز نہیں رہی ان کے پاس جو دے سکے۔ ان کے پاس ایک گندی مثال بنے ہوئے یہ لوگ ساری دنیا میں۔ اور آپ کو پتہ یہ بھی ہونا چاہیے، امریکہ، فرانس، جو ان جو گود میں جس کے بڑھتے تھے، وہ سارے لوگ بھی آر ایس ایس کے اوپر پابندی عائد کر دی، ان کے اوپر بینڈ لگا دیا گیا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور جتنا جو پیسہ جو آر ایس ایس کے لوگوں کا جو بینکوں میں تھا باہر کے، وہ پیسے کو بھی جو ہے سو سیل کرنے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ غلط کاموں سے وہ پیسہ کمایا گیا، کوئی محنت کی کمائی ان کی نہیں ہے، وہ غلط کاموں میں، یہاں پھوڑنے میں، وہاں پھوڑنے میں، اس سے ملا ہے لوگوں کو۔ کیونکہ ان کی تنخواہیں اور ان کی کمائی کیا ہے، اور جس وقت یہ لوگ آئے تھے، اور ان کی کتنی اوقات ہے، یہ لوگ یہاں پہ ملک میں بھی کیا کماتے ہیں، یہ سارے چیزیں دیکھ کر یہ اس کے اوپر بحث بھی ہوئی،
اور سارے لوگ اس کے اوپر رضامندی ظاہر کی، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ ذرا کھانسی زکام دبا کے ہو رہی ہے بھائی، موسم بھی چینج ہو رہا ہے نا، لیکن آپ لوگ بھی صحتوں کے خیال رکھیے اور اپنے اس بھائی کو بھی صحت کے لیے دعا کیجیے۔ بہرحال جو ہونا ہے وہ تو ہوتا ہے، جو ہوتا ہے وہ تو مقرر ہوتا ہے۔ بہرحال لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وہ چیز کو ٹالتے ہیں، ہر وہ چیز کو بدلا سکتے ہیں، تو اسی لیے اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کیجیے۔ اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفار ہے، اللہ باسط ہے، اللہ راشد ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، یہ ایک چیز ہو گئی بھی ہے۔ جو تیسری خبر میں نے دیا، یہ آپ لوگوں کو سننے میں اور دیکھنے میں معمولی دکھ رہی، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ قابل ذکر کارنامہ ہے جس پہ آپ فخر کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی گندگی ختم ہونا بہت ضروری تھی۔ ان کے جو رویے ہیں، ان کے جو حالات ہے، یہ ختم ہونا بہت ضروری تھا۔ ان کا تکبر، ان کا غرور چکنا چور ہونا بہت ضروری تھا۔ یہ لوگ اپنے باپ کی جاگیر سمجھ رہے ہیں، اور سمجھے یہ لوگ کہ یہ کنٹری ان کے باپ کی ملکیت ہے، ان کی اماں کی ملکیت ہے، جبکہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ دیش کس کے لیے کون قربانیاں دیے، کیا کچھ نہیں کرے یہ دیش کے لیے، یہ سارے چیزوں سے آپ لوگ واقف ہیں۔ میں بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کو سارے چیزوں کا علم بھی ہے، پتہ بھی ہے۔ اس کے باوجود یہ لوگ خبیث کے بچے، خابیث تو کیا ہوئے، اتنا گند مچا، اتنی گندگی پھیلائی یہ لوگ، جو کہ بیان بھی ہم نہیں کر سکتے، بیان بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا ہے۔ یہ لوگ ساری دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں، ساری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ اب ان کے اوپر جو پابندیاں عائد ہو رہے ہیں، یہ اسی کے قابل تھے یہ، لیکن بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن دیر سے آئے درست آئے۔ جس طریقے سے چاہے قطر ہو، چاہے کویت ہو، چاہے عمان ہو، چاہے بحرین ہو، جو پابندیاں عائد کر رہے ہیں، چاہے سعودیہ ہو، ایک دبئی کو چھوڑ کر، جب تک دبئی کی صحیح معنوں میں پھٹے گی نہیں، جب تک بٹے گی نہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے، کیونکہ جو حرکتیں اور جو کامیں چل رہے ہیں، یہ تو ساری دنیا واقف ہے اس سے۔ اس لیے انشاءاللہ ویٹ اینڈ واچ، صبر کرو، انشاءاللہ تعالی پھل بڑا میٹھا ملے گا۔ بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، ماں باپ کی خدمت کریے، نمازوں کی پابندی کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔